बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे दज्जाल के तफसीली हालात के बारे में। लफ्ज़ दज्जाल दजल यानी झूठ धोखा से बना है। इसके मायनी है बहुत बड़ा धोखेबाज झूठा। कुर्बे क़यामत में ये सबसे बड़ा धोखाबाज होगा कि लोग इसके बहकावे में आ जाएंगे और इससे खुदा तसव्वुर करेंगे। नाउज़ु बिल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले और भी बड़े धोखेबाजों का तज़किरा फरमाया है, जिनमें से बहुत से ज़ाहिर हो चुके हैं और धोखा देने में कामयाब भी रहे हैं। दजल के मायनी तय करना, वो क्योंकि पूरी ज़मीन की मुसाफत तय करेगा और इसके लिए इसे दज्जाल कहा जाता है। दज्जाल के मायनी फैल पड़ना के भी हैं, ज़मीन पर अपने लश्करों से फैल जाएगा। दज्जाल के मायनी सोने का पानी चढ़ाना से भी हैं। ये भी धोखे से अपने ऊपर खुदाई का लेबल लगाया होगा। दज्जाल को मसीह कहने की वजह पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ही मदीना मुनव्वरा में एक बच्चा पैदा हुआ। इसके अंदर बहुत सी वो अलामात पाई जाती थी जो दज्जाल में पाई जाएंगी। मसलन वो अपने माँ बाप के यहाँ 30 साल बाद पैदा हुआ। वो सोता था लेकिन दिल जागता था। इसका नाम इब्न सयाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और बहुत सी निशानियाँ इसमें देखी गईं। कुतुब अहादीस में इसके मुतल्लिक तवील बहसें हैं क्योंकि इसमें दज्जाल की कई निशानियाँ मौजूद थीं। लेकिन इसको इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि दज्जाल जिसके खरूज और अकीदा को इस्लाम में जगह दी गई है, वो कुर्ब क़यामत की अलामात में से है, जबकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़ाहिर हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तकरीबन 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। दज्जाल के मायनी है मकार, फरेबी और धोखेबाज। इनमें से हर एक यही गुमान करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। इन्हीं कज़ाबों में से एक मुस्लिमा कज़ाब साहिब यमामा था। वो मुसलमानों के मुकाबले में वहशी जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल था के हाथों मारा गया और जहन्नुम में पहुंचा। ये मालून अपने कलाम से कुरान मजीद का मुकाबला करता था। इसकी एक इबारत यूँ है। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि 30 झूठे दज्जाल निकलेंगे और इनमें से हर एक अल्लाह ताला पर और इसके रसूल पर झूठ बांधेगा। अलगर्ज़ झूठे दज्जाल फरेबी और धोखेबाज सफ़ेद झूठ बोलेंगे और कुरान के मुकाबले में आयात घड़ लेंगे। अल्लाह ताला की मखलूक को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को अल्लाह ताला का रसूल जाहिर करेंगे। सबसे बड़ा दज्जाल जिसका फितना आलमगीर होगा, क़यामत के करीब जाहिर होगा। हमारे इस ज़माने में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी बहुत बड़ा दजल किया है, यानी दावा नबूवत किया है और बहुत से झूठे दावे किए। इसके पैरोकार आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं और पूरी दुनिया अहले इस्लाम इन्हें काफिर तस्लीम करती है। इसी वजह से उम्मत को हिदायत की गई है कि हर दुआ में दज्जाल से पनाह मांगें, क्योंकि दज्जाल का ख़तरा हर दौर में है। दज्जाल से पहले 3 साल जब ये फितना ज़हूर पजीर होगा, हर शख्स ही पहचान लेगा कि ये दज्जाल है, बशर्ते कि इसे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन हो। अगर मुनकरीन हदीस की कुतुब का मुताला किसी खालिल ज़हन ने किया होगा तो इसे हरगिज़ यकीन ना आएगा और वो बहस में पड़ा रहेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस फितना से पहले क्या होगा, ताकि मोमिनीन इसकी आमद से पहले इसकी चालबाजियों के मुकाबले के लिए तैयार रहें। दज्जाल से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इल्हामात इरशाद फरमाई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला बिन्त यज़ीद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके ज़हूर से पेशतर 3 साल होंगे। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 1/3 नबातात बंद कर देगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन अपनी 2/3 नबातात बंद रखेगी। और तीसरे साल आसमान अपनी पूरी बारिश और ज़मीन अपनी पूरी रोईदगी रोक लेगी। 4 पाँव में से हर खुरी वाला और दांत वाला जानवर हलाक हो जाएगा। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि दज्जाल का फितना ज़रूरियात ज़िंदगी किल्लत और कसरत की बिना पर कामयाब होगा। इसलिए गालिबन बारिश और नबातात रोकना फिर जारी करना दज्जाल की आमद से पहले इसलिए होगा कि लोग फिर समझ लें कि ये चीज़ें अल्लाह के हुक्म से होती हैं। इसके अलावा अगर कहीं से कुछ काम निकलता महसूस हो तो दर हकीकत इसके पीछे अल्लाह ही का हुक्म होता है।
ابو داؤد سے روایت ہے کہ سالم نے اپنے باپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی جیسا کہ وہ اس کے لائق ہے۔ پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تم سے ایسی بات اس کے متعلق کہہ دیتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی۔ تم جان رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، ممکن ہے کہ دجال کو وہ شخص پائے گا جس نے مجھے دیکھا ہے اور میری گفتگو سنی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ کیا ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر، کیونکہ بوجہ فتنہ کے ایمان قائم رہے گا۔ یہ حدیث جس کا مفہوم ہم نے بھی آپ کو بتایا، یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک صحابی دجال کو دیکھ لے گا۔ اس سے مراد تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے، جو دجال کو دیکھ کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا تھا۔ اس سے اگلی حدیث میں اس ملاقات کا بیان آ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں دجال نکلے گا اس زمانے تک مسلمان موجود ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے بارے میں جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اس کا حوالہ مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور اس جیسی بہت سی معتبر کتابوں کے مشترکہ بیانات سے ترتیب دیا ہے۔ اس حدیث شریف پر یہ شبہ ہرگز نہ کیا جائے کہ یہ سارا بیان ایک نو مسلم کا ہے، بلکہ اس نقطہ نظر سے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس سارے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سچے ہونے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارا مشاہدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مطابق ہے جو میں ان صحابہ کو وحی الہی کی روشنی میں دجال کے متعلق بتاتا رہا ہوں۔ اس ارشاد میں دجال کے بہت سے پہلو واضح ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا جو اس واقعے کے موافق ہوا جو میں تمہارے پاس مسیح الدجال کے متعلق بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار ہوا جو لخم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ مہینہ بھر ان سے سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے جا لگے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ گئے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو بھاری دم اور کثیر باروں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہ کر سکے۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرا برا ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا، جاسوس کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں ہے، کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت ہی شوقین ہے۔ جب اس نے آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ پھر ہم تیز رفتاری سے چلے حتیٰ کہ ہم اس دیر اور عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا قد آور آدمی اور اتنا سخت جکڑا ہوا کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف، اس کے دونوں زانوں اور اس کی دونوں ٹخنوں کے درمیان لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیری خرابی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم نے میری خبر پر قابو پا لیا، یعنی میرا حال تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، اب تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں جو سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، اس کے بعد یہاں تک پہنچے کہ ساری روداد سنا ڈالی اور کہا، لہٰذا ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ہم اس سے ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان بھوت وغیرہ نہ ہو۔ یہاں پر اس شخص نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا، تو کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں اس نخلستان کے متعلق پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے اسے کہا، ہاں وہ پھل دیتا ہے۔ اس نے کہا، عنقریب وہ دوبارہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا، مجھے طبرستان کے دریا کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا، تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت سا پانی ہے۔ اس نے کہا، اس کا پانی عنقریب جاتا رہے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغیر کے چشمے کے متعلق خبر دو۔ ان لوگوں نے کہا، تو اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے پوچھا، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے رہنے والے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟
ہم نے اسے بتایا کہ ہاں اس میں بہت سا پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان لوگوں نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عرب والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں پر غالب آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اس نے پھر پوچھا کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو کہ یہ بات ان عرب والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور اب میں تمہیں اپنے متعلق خبر دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو دجال کی کہانی کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔